اب اس کو کچھ میڈیا ہاؤسز نے کچھ اس طرح کا رخ دے کر عوام کے سامنے رکھا کہ ایک ووٹ جہاد کا نعرہ دیا گیا ہے، اور اب تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ووٹ ڈالنے کی اپیل کی گئی ہے. اس کے نتیجے میں تمام ہندو اکٹھا ہو جائیں گے. یعنی مسئلے کو ہندو مسلم کا رنگ دے دیا گیا. حیرت کی بات ہے کہ جن امیدواروں کے حق میں ہم نے اپیل کی ہے ان میں غالب اکثریت ہندوؤں کی ہے. صرف 23 مسلمان ہیں جن کے حق میں ہم نے اپیل کی ہے، گزارش کی ہے. اس کے باوجود اس کا یہ رخ دیا جا رہا ہے. جھوٹ اور فریب اور عوام کے مستقبل سے کھیلنے کی ایک مکروہ ترین مثال ہے. ہمارے سامنے صرف ایک ہی بات رہی ہے کہ وہ کون سے امیدوار ہیں جو ان تنظیموں سے وابستہ ہیں، ان پارٹیوں سے وابستہ ہیں جن کا عزم مصمم ہے دستور کو بدل دینا. اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ مہاراشٹر میں اگر وہ جیت گئے تو وہ دستور نہیں بدل پائیں گے، لیکن میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مہاراشٹر کے الیکشن نے ایسی اہمیت حاصل کر لی ہے کہ اگر یہاں تو میں اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرنا چاہتا ہوں ان میڈیا ہاؤسز کے خلاف جنہوں نے بالکل ٹویسٹ کیا ہے میری بات کو، اور میری اس اور ہماری ٹیم کی اس محنت کی جو اسپرٹ ہے اس کے جسٹ اپوزٹ اس کو رنگ دینے کی کوشش کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سیکولرزم مضبوط رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی اور مضبوط ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہمارا سنویدھان ہے اس پر لیٹر اور اسپرٹ کے لحاظ سے عمل ہو، اس میں مزید ضروری اصلاحات ہوں، اس میں جو نئی تبدیلیاں وقف ترمیمی بل جیسی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کوششیں کامیاب نہ ہونے پائیں. ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اور بہت سے امیدواروں سے تو ہمیں ملاقات کا موقع ملا، وہ آتے رہے میرے پاس، ہم نے ان سے کمٹمنٹ لیا، کچھ لوگوں سے تحریری کمٹمنٹ لیا، تب جا کر ہم نے ایک لسٹ بنائی. اس لیے اس کو یہ رخ دینا کہ یہ ووٹ جہاد ہے اور مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ہندوؤں کے خلاف متحد کیا جا رہا ہے، یہ سراسر جھوٹ اور فریب ہے. اور میں نے کل ایک یوٹیوب چینل کے انٹرویو میں یہ بات بھی کہی کہ یہ کیسا ووٹ جہاد ہے جس کے سپہ سالار ہیں شرد پوار، جس کے عظیم سپاہیوں میں ہیں ادھو ٹھاکرے، راہل گاندھی، نانا جی پٹولے. میں امید کرتا ہوں کہ اس وضاحت کے بعد یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی، اور میں میڈیا کے لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ دیانتداری کے ساتھ بات کو پیش کیا کریں. اور میں یہاں پر NDTV انڈیا کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک پینل بٹھا کر بہت لمبی بحث کی میری پریس کانفرنس پر. اس میں سے ایک سینئر جرنلسٹ جو NDTV انڈیا ہی کی ٹیم کے ہیں، ان کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرف توجہ دلائی. انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ نعمانی صاحب نے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں پریس کانفرنس کی تھی، مسلم پرسنل بورڈ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں جو بینر لگا تھا اس میں بھی مسلم پرسنل بورڈ کا کوئی ذکر نہیں تھا، صرف مولانا سجاد نعمانی کا نام تھا. ایک تیسری بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آج کہ کل کی پریس کانفرنس بڑی خوشگوار ماحول میں چل رہی تھی، آخر تک بہت اچھے ماحول میں چلی، لیکن آخر میں ذرا سی ایک کڑواہٹ ہو گئی. ناخوشگوار ماحول چند منٹوں کے لیے بنا، اور وہ اس لیے بنا کہ ہمارے جرنلسٹ دوستوں نے عام معمول کے مطابق ہم سے سوالات کرنا چاہا. ان کا اصرار تھا کہ ہمارے کویشچنس کا جواب دیجیے. ہماری ایک مجبوری تھی کہ ہمارے پاس بالکل وقت نہیں تھا، ہم کو فوراً وہاں سے نکلنا تھا اگلی میٹنگ میں پہنچنے کے لیے.
اسی لیے ہم لوگوں نے پریس کانفرنس کا جو وقت خود طے کیا تھا وہ 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک، جس میں تمام مہمانوں کا دوپہر کا کھانا بھی شامل تھا. لیکن میڈیا ہی کے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ گزارش یا رائے آئی، یہ تجویز آئی کہ اس کو آپ 12 سے 2 مت رکھیے، بہت سے صحافی نہیں پہنچ پائیں گے، اس کو 2 سے 4 رکھیے. اب ہم چونکہ اگلی میٹنگ ہماری طے ہو چکی تھی 3 بجے سے، تو ہم کو پریس کانفرنس سے فارغ ہو کر فوراً وہاں سے نکلنا ضروری تھا. اس لیے ہم سوال نہیں لے پائے، سوالوں کا جواب نہیں دے پائے. میں بے شمار پریس کانفرنس کو ایڈریس کر چکا ہوں. اپنی جوانی سے میں پریس کانفرنسز کا ایک تجربہ رکھتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ پریس کانفرنسز میں سوالات اکثر اس کا لازمی حصہ ہوتے ہیں. اس لیے میں اپنے میڈیا کے تمام دوستوں سے بہت معذرت چاہتا ہوں. آئی ایم ویری سوری کہ ہم ان کے سوالات نہیں لے سکے، لیکن ہمارا جو ایکسکیوز ہے وہ بھی میں نے اس وقت بیان کر دیا. ہم اس وقت اتنی جلدی میں تھے کہ ان کے سامنے ہم اپنی یہ مجبوری بھی نہیں رکھ سکے، اور ان میں سے کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے. میں ان سے واقعی معافی مانگتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ کسی ملاقات میں ہم اپنی اس کوتاہی کی، غلطی کی، جو مجبوری میں ہم سے سرزد ہوئی، ہم تلافی کریں گے. بہت بہت شکریہ. مجھے 3 باتیں ہی اس وقت کہنی تھیں، اور شاید میں نے وہ تینوں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ.